الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام بزرگان دین، بزرگان اسلام، مشائخ اعظام، معزز علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایمان والی باپردہ معززات گھرانے کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مدرسہ نعمان بن ثابت جس کی سالانہ تقریب باسعید میں پیر طریقت ولی کامل حضرت اقدس خداداد صلاحیتوں کی مالک شخصیت، نمونہ اسلاف اہل اللہ کی پہچان حضرت اقدس محمد منشا صاحب دامت وفیضہم، جن کا یہ فیض عام دینی ادارے اور دیگر عوامی خدمات کی صورت میں آپ حضرات کے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے. اس فقیر کا دوسری مرتبہ اس پروگرام میں حاضری کے لیے آنا ہوا
بڑی چاہت اور محبت کے ساتھ، دل کی اتح گہرائیوں کے ساتھ میزبان حضرات نے دعوت دی، سر تسلیم خم قبول کیا، اور یہاں اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے لے کے آنا، حاضری دینا اپنے لیے سعادت سمجھا، اور یہاں آ کر اپنے چاہنے والے، محبت رکھنے والے، دین اسلام سارے عالم کے اندر پھیل جاوے، اس کا درد رکھنے والوں کی زیارت نصیب ہوئی، اور آپ حضرات کے چہروں کو دیکھ کر دل اور مضبوط ہوا کہ اس نفسا نفسی کے دور میں آپ حضرات کی بڑھتی ہوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت، دینی اداروں کے ساتھ تعاون اور شفقت پہلے سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، اور یہ امید کی کرن جو بالکل ایک چنگاری کی طرح ہلکی ہلکی مدھم ہو رہی تھی، وہ روشن اتنی ہوئی کہ شمع کی صورت اختیار کر رہی ہے کہ ہم جیسے، بلکہ میں یوں کہوں گا میرے جیسے نکھٹے اور کمزور لوگ رہے نہ رہے، دین کی عظمت کو سنبھالنے کے لیے لگتا ہے اللہ نے آپ کو قبول کر لیا ہے، اور اس قبولیت کی نشانی اس سردی کے موسم میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہو۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، ہمارے ہاں مزاج یہ ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کی تقریب اور بہوؤں کا اپنے میکے جانا، گھر والیوں کا اپنے گھر جانا، یوں کہہ لو کہ سارے کام روز پر اور گھر والی کا کہنا زور پر، تو کوئی بات نہیں، ماننا چاہیے، جب تمہاری مانتی ہیں تو تم بھی مانو، اس کے اندر تو کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے ہاں لڑائی جھگڑا یہی ہے، مانتے نہیں ایک دوسرے کی، اول سے لے کر آخر تک، اور یہی مزاج گھر میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھر جس اماں جان کی باری ہوتی تشریف لاتے، اللہ کا نبی بے اختیار نہیں، اللہ کے حکم سے با اختیار ہے، اور اختیارات کی حد وہاں تک ہے جہاں اللہ نے چاہی۔ اپنی مرضی سے نہ میرا نبی بول سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، اللہ کے امر کے محتاج میرا نبی بھی ہے، اور ہم سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے بھی اللہ کے امر کے محتاج ہیں۔ تو جس اماں جان کے گھر میں حضور کی باری ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل شان و اماں نوالو کے سامنے عبادت میں، ریاضت میں، کلام اللہ کی تلاوت میں اور نوافل میں کھڑے ہونے کو دل کرتا، تو آپ اس گھر کی سربراہ مائی سے پوچھا کرتے کہ آج کی باری تیرے گھر کی، آج کا وقت تیرا ہے، اگر تو اجازت دے تو میں مصلی پہ کھڑا ہو جاؤں، اگر تو اجازت دے تو میں اللہ کے آگے کھڑا ہو جاؤں، ورنہ یہ آج کا دن تیرے نام ہے۔ جہاں تک حقوق کا خیال ہوا، اور یہاں عورت آپ سے 1000 روپیہ مانگ لے تو کہتے ہیں نافرمان ہو گئی۔ اپنے روزانہ کے بجٹ کے اندر کچھ تھوڑا بہت اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور خصوصاً شادی بیاہ کے موقع پر۔ بیٹی بیٹے کی شادی میں اماں سے، ابا سے، بھائی سے، بہنوں سے، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے پوچھے گا، اور سیانے یوں کہ کوئی بات نہیں، مشورہ نہیں تو دیواروں سے مشورہ کر لے۔ عقل کے اندھے جو گھر کے اندر 40 سال کی گھر والی بیٹھی، جو تیرے 5 بچوں کی ماں بنی، 4 مرتبہ جس نے 12 ٹانکے پیٹ پہ لگوائے، اس سے مشورہ کر، دیوار سے کیوں کر رہا؟
چل ناقص العقل ہے، 90 مشورے غلط دے گی، ایک مشورہ تو صحیح دے گی۔ میں زندگی کی بہت بڑی بیماری سے باہر آیا، میرے پاس معدے کے پریشر کسی نے کہہ دیا، میں نے کر لیا، وہ انفیکشن ہو گیا۔ جتنی خدمت گھر والی نے کی، اللہ نے اس بندے کے منہ سے وہ بات کہلوائی جو بندہ ہمارے خاندان میں ایک تھا، وہ یوں کہتا کہ اس نے کہا نبھا کرنا پرائے خاندان کی ہے، نافرمان عورت ہے۔ وہ رو کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تیرے سے بڑی جنتی عورت کوئی نہیں۔ اور اللہ کی عزت کی قسم، گھر والی کے بغیر ادھورا ہے۔ تمہیں تو تکوں نے، کبابوں نے، شباربوں میں، آئس کریموں نے، پانوں کے ذائقے نے تمہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ سارے کاموں میں سردی نہیں لگتی، گھر کے کام کاج میں، بچوں میں، بیوی میں بیٹھ کے سردی لگنی شروع ہو جاتی۔ سارا دن ساری رات روڈ ماسٹری کریں گے، تھکن نہیں ہوتی، گھر جاتے خمار شروع ہو جاتا ہے۔ ایک زندگی کا ایک طریقہ کار لے کے آئیں، ایک بنائیں، وگرنہ بھائی ان بچوں کو وہ کچرے کے ڈھیر کے وہ تن کے مت بنائیں کہ جہاں چاہے اڑ گئے، جہاں چاہے بیٹھ گئے۔ حالات بڑے نازک ہیں، کس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، کس کی اولاد کے اندر، کہ وہ ابا جان کی دنیا سے جانے کے بعد اپنے باپ کی پہچان کو باقی رکھے۔ اس نے دنیا کے اندر نام کی بڑی ڈبو کے رکھ دی، مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، دینی مدارس کے اندر آ کر بس یہ نہیں کہ 2-4 منٹ کی تقریر سنی اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، بلکہ دینی ادارے، آپ حضرات اس چیز کے گواہ ہیں کہ 1400 سال سے لے کر اب تک ان دینی اداروں نے کیا دیا، اور دینی اداروں کی ترجمانی کرنے والیوں میں سب سے پہلے اول درجہ کس کا تھا؟ آپ کو پتہ ہے؟ سب سے پہلے حضور کا ساتھ دینے والی عورت تھی، پیغام نبوت لے کر حرا کے دامن سے تشریف لائے، آپ کو حوصلہ دینے والی عورت تھی، آپ کو تعاون کی یقین دہانی کرانے والی عورت تھی، آپ کے اوپر سب کچھ قربان کرنے والی عورت تھی، اسلام کا پہلا دینی مدرسہ قائم کرنے والی عورت تھی، دعوت و تبلیغ کے شعبے کے اندر جب نبی نے دعوت دی تو اس دعوت پر اکرام کرنے والی، جو اکرام مسلم کا 4تھا نمبر ہے تبلیغ میں، اس اکرام مسلم کا دسترخوان بچھانے والی عورت تھی، اسلام کا دار ارقم کے اندر جب مدرسہ قائم ہوا، اس مدرسے کا اہتمام کرنے والی اور اس مدرسے کے اندر طلباء کرام کے خرچ پانی کا انتظام کرنے والی عورت تھی۔ ایک طرف مال و دولت تھا، ایک طرف دنیا کی مادی اسباب تھے، جتنی عورت، جتنی دولت رؤسائے سرداران مکہ کے پاس تھی، اتنی دولت اس اکیلی عورت کے پاس تھی۔ خاندان میں، برادری میں، حسب نسب میں اونچا مقام تھا، وہ گری پڑی عورت نہیں تھی، جس کی بات کا مول مکے کی سرزمین پہ لگتا تھا۔ یہ عورتوں کے اندر وفاداری نبھا گئی، ایک مردوں میں وفاداری نبھا گیا۔ عورتوں میں وفاداری نبھانے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور مردوں کے اندر سارے وفاداری نبھا گئے، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام اللہ کا تبوک کے میدان میں آیا، تبوک، غزوہ تبوک، جناب خدیجۃ الکبریٰ کو صدیق سے پہلے اللہ کا سلام آیا۔
یہ آج دین کی بہاریں چنیوٹ کی سرزمی اور نعمان بن ثابت کے اندر ہیں، یہ اسی عورت کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں تشریف لائے اور آپ نے سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کچھ کھانے کی فرمائش کی اور ساز و سامان ساتھ لے کر آئے کہ یہ پکا دے۔ ہمیں تو ہر آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سے رہنمائی لینی چاہیے، آپ کے اسوہ کو اپنانا چاہیے، آپ کی زندگی کے طریقہ کار کو اپنی زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ بنانا چاہیے، اور قیامت تک کامیابی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ملے گی۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ آج میرا دوسرا تیسرا بیان ہے کیونکہ سوا مہینے کے بعد تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا آپریشن کو، ابھی کچھ ٹانکے کچے، اتنا زور نہیں لگتا، کچھ زخم کھلے بھی ہیں معدے کے، وہاں ٹانکے لگے نہیں تھے۔ تو یہاں تک محمد منشا صاحب سے بھی رابطہ ہوا کہ بھی آئیں گے نہیں آئیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ کوشش تو پوری کریں گے۔ تقریباً 2 مہینے بعد آج جمعہ ہی پڑھایا۔ اللہ نے 12 صحت عطا فرمائی، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بول دیکھو قرآن پاک کے کتنے پیارے، اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت گوھر صاحب بیٹھے ہیں، میں تو ابھی ان کو دیکھ کے سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ قابل رشک بھی ہے اور قابل رحم بھی ہے۔ ان کے بارے میں بزرگ ہیں، میں یوں کہوں گا اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، سب سے آخر میں چھٹی ہوتی ہے ان کو۔ ان کی دینی خدمات ہیں، قیامت کا دن ہوگا، کتنے طلباء اٹھیں گے جن کے سر پر انہوں نے پگڑیاں باندھی، جن کو آخری سبق سنا ہے۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے کہ اللہ والے، فرمایا اگر کسی کے جنازے کو، استاد کے جنازے کو شاگرد نے یوں کر کے ہاتھ لگا دیا کہ اللہ میرا یہ استاد ہے، فرمایا یہ جملے اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کتنے کو آخری سبق پڑھایا، ہم بھی سعادت کے طور پہ ہر مجلس میں پڑھتے ہیں، بڑے ہیں، ہم نے ان سے چھوٹوں سے پڑھا، انہوں نے ہمارے بڑوں سے پڑھا، اللہ انہیں اور عزت عطا فرمائے اور خاتمہ اللہ سب کا میرے سمیت ایمان پہ فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا، آئیڈیل ہے ہمارا نبی ساری انسانیت کے لیے۔ تشریف لائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اور فرمایا عائشہ یہ کچھ کھانا بنا دے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میرے دل کے اندر خیال آ گیا کہ یہ کھانا آج میرے لیے لے کے آئے ہوں گے، کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، آج کھانا پکے گا، میں ان کو کھلاؤں گی یا مجھے کھلائیں گے۔ جب کھانا تیار ہو گیا، روٹی سالن تیار ہو گیا، آپ نے فرمایا عائشہ اسے ڈبے میں باندھ دے۔ میں نے اسے ڈبے کے اندر باندھ دیا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں دیکھتی رہی، پھر آپ نے وہ ٹیفن کا ڈبہ اٹھایا، دروازے کی طرف چل دیے۔ مجھے بڑا خیال سا ہوا، نہ خود کھایا نہ مجھے کھانے کے لیے کہا، یوں نہیں کہا آدھی کھا لے، پونی کھا لے، ساری کھا لے، یا تو کھا کے سو جائیو، میرا انتظار نہ کریو۔ میں دروازے کے پیچھے پیچھے دروازے تک آپ کے ساتھ بولی، جب آپ نے اجرے کا پردہ ہٹا کر باہر نکلنے کا ارادہ فرمایا تو میں نے کہا کملی والے ماں باپ آپ پہ قربانوں کہاں جا رہے ہیں؟ پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں کل مدینے میں آئی ہیں، میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تھا اور میں ان کی آج کی دعوت کر کے آیا۔ میں نے کہا یہ نہ سمجھو تمہاری سہیلی دنیا سے چلی گئی، یہ نہ سمجھو تمہارا ساتھ دینے والی، تمہارے ساتھ اپنے معاملات کو بکھیرنے والی دنیا سے چلی گئی، وہ تو چلی گئی، اس کے گھر کا صحیح موجود ہے، اگر وہ دعوت نہ کر سکی تو کملی والا تمہاری دعوت کرے گا۔ اے عائشہ یہ آج کا سارا کھانا میں نے تیرے ہاتھ سے خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے تیار کرایا ہے۔ تم نہ گھر جا کے گھر والی کی سہیلیوں کے لیے کھانا تیار کرنا رہنے کا جانا، آہو راتیں بڑی ٹھنڈی ہیں، کہاں گزارو گے بھائی؟ جو
عورت اماں کے ساتھ روٹی کھاتا دیکھ کے برداشت نہیں ہے، وہ مکے والیوں کو جی اسلام کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ہمارے سے بڑا تو بد نصیب کوئی نہیں، ہمارے سے بڑا تو نکھٹو کوئی نہیں، معذرت کے ساتھ بڑوں سے معذرت کروں گا۔ لاکھوں روپیہ شادی پر لگانے والوں، مکانوں کو میرے عزیزوں گروی رکھ کر بینکوں کے اندر، زمینوں جائیدادوں کو گروی رکھ کر لاکھوں روپیہ شادی پر لگانے والوں، کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ 50 لاکھ روپیہ شادی پہ لگایا، لیکن گھر کے اندر گھر والی کے آنے کے بعد زندگی ساری گزر گئی، ایک بھی سانس سکھ کا نہیں لیا ہے۔ جب لے گئی ایسی آئے تھے کہ پٹاخہ لگے، وہ تو پھوٹ رہی ہے، ٹک ٹک کر رہی جگہ جگہ۔ رشتہ لانے والا بھی بڑا عجیب ہے، کتنا سیاںا ہے، کہتا پہلے 5000 دو، بعد میں بات کروں گا۔ ایسا لے کے آیا، ایسا کہیں ملے گا نہیں۔ اکیلی ہے، اکیلے ماں باپ کی ہے، نہ ابا نہ اماں نہ بہن نہ بھائی، اس کو تیرے اگے ہاتھ جوڑوں، جس کا اپنا کوئی نہیں وہ میرے کو کہاں سمجھے گی۔ 3 بھائی دبئی گئے ہوئے ہیں، 2 بھائی سعودیہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر دے۔ یہ سارے کے سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ منشا صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کابر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اللہ والے بیٹھے ہیں، ان سب حضرات سے پوچھ لو۔ یقین جانو جب کسی کے گھر کسی کا رشتہ کیا جاتا تھا، اس وقت پوچھا کرتے تھے پہلی بیٹیاں کہاں بیائی ہوئی ہیں، ان کا سلوک دیکھا جاتا تھا، ان کا گھر کے اندر کردار دیکھا جاتا تھا، ان کے سسرال کے اندر ان کا نبھا دیکھا جاتا تھا، تب اللہ کا نام لیا جاتا تھا۔ اب تو میرے عزیزوں ریال اور دینار کے چکر کے اندر انسان نے اپنی عزت اور نسلوں کا سودا ہی کر دیا ہے۔ پہلے رشتہ کیا کرتے تھے، بچی کتنا پڑھی ہوئی، کب 5 پڑھی ہوئی، کب بس بھئی ہم نے اگے پڑھا کے کیا کرنا ہے۔ نماز پڑھنی آتی ہے، کپڑے سینے آتے ہیں، یقین جانو ان کپڑوں کے اندر بڑا راز تھا۔ جب ماں اپنے بچوں اور بچیوں کو کپڑے سلا کے پہنایا کرتی تھی، اس وقت میرے عزیزوں شلوار کا مزاج تھا، اس وقت چھوٹے چھوٹے گوٹے والے دوپٹے کا مزاج تھا۔ جب اماں ابا بیوٹی پارلر والے آ گئے اور ماں اسکول کالج والی آ گئی، تو اماں ابا نے بھی لباس وہ تلاش کیا جس کے اندر نہ کردار نظر آیا، نہ نکھار نظر آیا۔ کپڑے پہننے کے بعد لڑکا بھی ننگا نظر آیا، لڑکی بھی ننگی نظر آئی، اور ایسی بےہودگی کے لباس کو تم نے معاشرے کے اندر عزت دے دی جس بےہودگی کے لباس پر صبح بھی خدا کی لعنت آ رہی ہے اور شام کو بھی خدا کی لعنت آ رہی ہے۔ جاؤ جا کے ان گھر والیوں سے پوچھو، ان بہنوں سے پوچھو، ان بیٹیوں سے پوچھو، سردی لگ رہی جرابیں پہن لی، سردی لگ رہی اندر پجامہ پہن لیا، بڑے بڑے موٹے موٹے جوڑے پہن لیے، پتہ نہیں پورے وجود کو سردی لگتی ہے، سر کو نہیں لگتی۔ سردی کے موسم کے اندر سر ننگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بالوں کو بکھیر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کو کہہ دے اللہ اکبر، میرے گھر سے رزق جا رہا ہے، میرے گھر سے اللہ کی رحمتیں جا رہی ہیں، میرے گھر سے فرشتوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ پتہ ہے کس وجہ سے؟ صرف میرے گھر سے نہیں، میرے محلے سے فرشتوں نے جانا شروع کر دیا، رحمت والے فرشتوں نے پھیرا مارنا شروع کر دیا۔ کیونکہ ایک عورت زمین کے اوپر اپنا ننگا سر دکھائے، اس عورت کا ننگا سر دکھانا ساری کائنات پر اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہے۔ پہلے باپ کو دیکھ کر بیٹی کے، بہن کے، ماں کے سر جھک جایا کرتے تھے، اب تو باپ کا سر ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے جھک رہا ہے۔ چنیوٹ کے غیور مسلمانوں، اللہ کی عزت کی قسم، کوئی غیرت والا باپ ایسا نہیں جو اپنے بچوں کو دیکھ کے اپنا سر نیچے نہ کر رہا ہو۔ 50 سال کے چٹی داڑھی والے کو شرم آ گئی، لیکن میری 15 سال کی بیٹی کو شرم ہی نہیں آ رہی کہ میرے باپ کا سر کس وجہ سے جھک گیا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں وہ گھرانے، کہاں سے لاؤں میں وہ ماحول، کہاں سے لاؤں میرے عزیزوں وہ چراغ، کہاں سے لاؤں میں وہ روشنیاں، جن روشنیوں میں رات تکتے تکتے فرشتے آسمان سے لوگوں کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ اب تو گلی کے اندر بڑے بڑے بلب لگے ہوئے، گھروں کے اندر ڈرائنگ روموں کے اندر بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے۔ اللہ اکبر، پہلے اندھیروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا تھا، اب تو میرے عزیزوں روشنیوں کے اندر ماں باپ کا پیار ہی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں یقین آتا، رات کو گھر کے اندر 12 بجے چلے جائیو اور جا کے کہیو بیٹے مجھے پانی پلا، ایک گلاس کے بعد دوسرا مانگو گے، یقین جانو 10 ہچکلے مار کے کہے گا۔
آج سارے کہہ رہے ماما ٹھنڈیاں چھاواں، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. کیا حق ادا کیا ماما ٹھنڈیاں چھاواں کا؟ ایک نوجوان اپنی اماں سے کہنے لگا اے اماں جان میں تیرا حق ادا کروں گا. کہا بیٹے ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا اماں جان میں تیرا حق ادا کروں گا. انہوں نے کہا پھر رات کے پچھلے پہر میرا حق ادا کرنے واسطے میرے پاس آ جائیو. جب رات کا اندھیرا ہوا کہ بیٹے میرے پہلو میں میرے قدموں میں سو جا. پہلے تو آئی بائی سائی کی. اماں کہنے لگی بیٹے میرا حق ادا نہیں کرنا، میرے پہلو میں سو جا. سو گیا. ہلکی ہلکی آنکھ لگی کہ اماں کہنے لگی او میرے بچے اٹھئے ذرا مجھے پانی پلائیو. جلدی سے پانی کا پیالہ بھرا اماں کے پاس لے آیا. 2 گھونٹ ماں نے پانی کے پیے اور پیالہ پانی کا جہاں بچہ لیٹا تھا وہاں پھینک دیا. تھوڑا سا بستر گلا ہوا کہ اماں کیا ہے؟ یہاں میں لیٹا تھا. کہ بیٹے یہاں کو لیٹ جا. پھر تھوڑی دیر گزری ماں نے پانی مانگا، پھر پانی پیا، باقی بچا پانی بستر پہ پھینک دیا. یہاں تک کہ ادھا بستر گلا ہو گیا. پانی مانگتی رہی، پانی پلاتا رہا، یہاں تک پانی بستر پہ گراتی رہی، یہاں تک پانی بستر کا اتنا حصہ گلا ہو گیا کہ جہاں بچہ لیٹا ہوا تھا. پھر ماں نے پانی مانگا کہ اماں کیا بات ہے ایک دفعہ کیوں نہیں پیتی؟ کہ بیٹے آخری دفعہ پانی پلا دے. پانی لے کے آیا، 2 گھونٹ پیے، پھر بستر پہ پھینک دیا. کہ اماں کیا مذاق بنا رکھا ہے، پانی بھی پھینک کے بستر گلا کر رہی ہے، سردی کا موسم ہے اور کہہ رہی یہاں لیٹ جا، یہاں لیٹ جا. اماں میری گھر والی تجھے واقعی بے وقوف صحیح کہتی ہے، باقی تجھے پاگل کہتی ہے. مجھے اپنی گھر والی کی بات پہ یقین نہ تھا، آج مجھے یقین آ گیا کہ اماں تجھے پاگل پن کا دورہ پڑ گیا. چیخ ماری ماں نے، کہا میرے بچے میں نے 4 مرتبہ پانی گرایا، تو نے مجھے پاگل کہہ دیا. رب اکبر کی قسم ہے 2.5 سال تک تو میرے پہ موتتا رہا، میں نے تجھے کبھی پاگل نہیں کہا تھا. نئے نئے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا، سردی کے کپڑوں پہ پیشاب کر دیتا. جتنی مرتبہ پیشاب کرتا تھا میں تیرا ماتھا چوم کے کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ. کہاں سے لاؤ گے ایسی مائیں جو اپنے گھر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کے اپنے گھر کے کام کا آغاز کیا کرتی تھی؟ قاری آمین صاحب یقین جانو ایسے بھی اللہ اکبر اس وقت گھر کے اندر گھرانے ہیں. چنی اٹھوا لو. یقین جانو جب تک مدرسے کے طالب علم کو گھر والے ناشتہ نہیں کراتے تھے، گھر کے اندر کوئی افراد روٹی کے چگیر کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا تھا. کہاں تھے مدرسوں کے اندر بالن، کہاں تھے مدرسوں کے اندر فریج، کہاں تھے مدرسوں کے اندر گوشت؟ قرآن پڑھنے والے لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. یقین جانو اتنی مہمان کی قدر نہیں ہوا کرتی تھی جتنا خدا کے نبی کے مہمان کی قدر ہوا کرتی تھی. یہ بوڑیاں اپنی جیبوں میں سے انا انا ٹکا ٹکا نکال کر قرآن والے کو دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی پوت میرے واسطے دعا کرنا. یہ وہ عورت دعا کرواتی تھی جو ساری رات تہجد کے مصلے پہ بیٹھ کے خدا کو منایا کرتی تھی. استاد بھی کس نے تو اس وقت قابل دید تھے، اتباع سنت کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کے رکھتے تھے. یقین جانو جب طالب علم سبق سنایا کرتے تھے استاد رو رو کے انہیں دعائیں دیا کرتے تھے. یہاں بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے ہماری نظروں سے کئی استاد گزرے جو صبح طلباء کرام کے سامنے بیٹھ کر انہیں قرآن پڑھایا کرتے تھے اور رات کو ان کا نام لے لے کر مصلے پہ بیٹھ کے خدا کو رو کے دکھایا کرتے تھے. پھر کہاں چلا گیا قاری فتح محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی ماں جسے کہتی دو فتح قرآن پڑھ لے تجھے کون منہ لگائے گا. آنکھ سے نبی نہ تھے، نظر نہیں آتا تھا، لیکن اللہ نے دل کی راہیں اتنی کھول دی تھی کہ ساری دنیا کو اللہ اکبر قرآن کی دولت سے سیراب کر کے چلا گیا ہے. چنیوٹ والوں تم نے تو دیکھا ہوگا، تم نے تو قاری صاحب کی زیارتیں ان کو اگلوں کی زیارتیں، قاری عالمگیر صاحب کی زیارتیں، تم نے تو کسی صلی اللہ علیہ کی زیارتیں کی ہوں گی. یہ کون قاری فتح محمد ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ کہاں آرام فرما رہا ہے؟ جہاں جنت البقیع میں امام نافع آرام فرما رہا ہے. کہاں آرام فرما رہا ہے؟ جہاں امام نافع کے ساتھ امام مالک آرام فرما رہا ہے. کہاں میرا عزیزو آرام فرما رہا ہے؟ جہاں امام مالک کے پچھواڑے سیدنا عثمان غنی آرام فرما رہا ہے.
کس ماں کی گود میں پلا ہوگا؟ کس ماں کے سینے سے لگ کے دودھ کی دھاروں کو پیا ہوگا؟ پیدائش کے وقت کس باپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہوگی؟ یاد رکھنا میرے بابو، ذمہ داری سے عرض کر کے جا رہا ہوں، اس بات کو پلے باندھ لینا، جب اولاد پیدا ہو جائے، بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے، خدا کے واسطے گناہ چھوڑ دینا اور نیکی شروع کرنا۔ علامہ شامی نے اپنے امر میں لکھا ہے، فرما او لوگو، ماں باپ کی نیکی اولاد کی 7 نسلوں کے اندر جاتی ہے۔ اپنے آپ کو بےہودگی والی، پریشانی والی، نافرمانی والی زندگی سے باہر لے کے رہو۔ اگر تم اپنے بچوں کا سکھ دیکھنا چاہتے ہو، ورنہ میرے عزیزوں مرنے کے بعد یہ بچے جنازے میں قبرستان جائیں گے، تمہاری قبر سامنے ہوگی، ان بچوں کے پاس تمہاری قبر پہ آنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ کتنا اللہ نے قاری صاحب پر احسان فرمایا تھا، یقین جانو۔ اللہ اکبر، جب باتھ روم میں، پیشاب خانے میں بیٹھا کرتے تو اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا کرتے، فرمایا لوگو، میری زبان پہ بس نہیں چلتا، میں اپنی زبان کو ڈھیلا چھوڑ دوں تو ہر وقت میری زبان پر اللہ کا قرآن جاری ہو جاتا ہے۔ فرمایا قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے شاگرد آپ کو سورہ یاسین سنا رہے تھے، فالج کا حملہ بھی ہو گیا، قومے میں بھی آپ تشریف چلے گئے 3 دن قومے میں رہے، آخری نزا کا عالم تھا، سورہ یاسین سنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، سورہ یاسین سناتے سناتے کسی نے یوں کہہ دیا، سلام سلامن قولا من رب رحیم، تو آپ قومی کی حالت میں آپ نے یوں کر کے اشارہ فرمایا نانا سلام قولا من رب رحیم، سلامن نہیں سلامن ہے۔ فرمایا جب انہیں قبر کے اندر اتارا گیا تو اللہ اکبر، امام مدینہ کھڑے ہوئے، فرمایا لوگو، عرب والوں کا دستور ہے، فرمایا ہمارے سعودیہ کا عرب کا دستور ہے، جس کا کوئی بڑا مر جاوے اس کے ساتھ تعزیت، اس کی اولاد کے ساتھ تعزیت قبرستان کے اندر کر لیتے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کا آگے پیچھے کوئی نہیں، میں مدینے کا امام ہوں، اس نے مجھے قرآن پڑھایا تھا، قاری صاحب میرا روحانی ابا تھا، آؤ میرے سے تعزیت کرو، آؤ آج لوگوں میں تمہیں بتاؤں، قاری فتح محمد فوت نہیں ہوا بلکہ مدینے کے امام کا باپ فوت ہو گیا۔ وارے قرآن تیری شان، جو اس کے ساتھ جڑ جائے، قرآن اندھوں کو نہیں دیکھتا، قرآن اپاہج کو نہیں دیکھتا۔ کہاں سے لاؤں؟ مولانا اسلم صاحب شیخ عفری رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کے پیر کوئی نہیں، جو ٹانگوں سے مزور ہے، اللہ نے کرم کروایا، اللہ نے قرآن کی تفسیر لکھوا دی۔ اور لوگوں، مالک کائنات قادر ہے، یقین جانو اس قرآن والی دولت کو اللہ سے مانگ لو، ساری دنیا کی دولتوں کا حساب ہوگا، قرآن والی دولت کا حساب نہیں ہوگا۔ کوئی مال کمانے میں پھنسے گا، کوئی مال بنانے میں پھنسے گا، کوئی مال بچانے میں پھنسے گا، کوئی مال کھپانے میں پھنسے گا، لیکن جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، جن کی جھولیوں میں قرآن ہوگا، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، ان قرآن والوں کے سینوں کو دیکھ کر آسمان کے فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر۔ اگر وہ کرانے پر آتا ہے تو سکھوں کے گھرانے کے اندر احمد علی لاہوری کو کھڑا کر کے قرآن کی تفسیر لگوا دیتا ہے۔ کہاں سے لو؟ احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے، شادی آپ کی دوران تعلیمی ہو چکی تھی، جب آپ فارغ ہو گئے تو مدرسے کا کھانا پینا دانا پانی بند ہو گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہا، اے اللہ والی، کما میں کوئی نہیں سکتا اور میرا ذرائع آمدن کوئی نہیں، ساری زندگی قرآن کی خدمت کرتے کرتے گزر گئی، اب بھی میرا یہی عزم، یہی ولولہ ہے، اے اللہ والی، آج محنت مزدوری کروں گا، انشاءاللہ کل کا محنت مزدوری کروں گا، لے کے کچھ آ جاؤں گا، آج فقر و فاقہ میں زندگی گزار لے، تو بھی صبر کر اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اگلا دن عشاء کی نماز کے بعد گھر والی رئیس زادی تھی، اچھے خاندان کی تھی، اگلے دن گھر والی کھانے کا انتظار کر رہی تھی، آپ پھر تشریف لائے، خالی ہاتھ لے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، فرمایا تیرا چہرہ دیکھ کے مجھے شرمندگی آ رہی ہے،
کوئی بات نہیں، مانگا تو ہاتھ پھیلا پھیلا کر، جھولی پھیلا پھیلا کے اس سے بہت تھا، کوئی بات نہیں، وہ کسی کی مزدوری نہیں رکھتا، مجھے پتہ ہے 2 دن کی مزدوری انشاءاللہ کل مل جائے گی۔ تیسرے دن گھر تشریف لائے، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، فرمایا میں آج تجھے تسلی نہیں دوں گا، میں آج تجھے یوں نہیں کہوں گا کہ میں کل لاؤں گا پرسوں لاؤں گا، بس میرے جی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تیرا حق روٹی کا ادا نہیں کر سکتا، تیرا باپ لینڈ لارڈ ہے، تیرا باپ رئیس زادہ ہے، مالدار ہے، ایسا کر میں تجھے خوشی سے اجازت دیتا ہوں اپنی اماں ابا کے گھر چلے جا، اپنے ابا کے گھر چلی جا، میرے پاس تو روٹی کا انتظام کوئی نہیں، جب اللہ انتظام کر دیں گے تو میں تجھے عزت سے لے کے آ جاؤں گا۔ دنیا کیا کہے گی، ایک مولوی نے ایک عورت کو روٹی کی وجہ سے مار دیا، میں کہاں سے لاؤں، اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا، بس اتنا حضرت لاہوری کا کہنا تھا۔ تھوڑی سی کمرے میں رونے کی آواز آئی، آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو آپ کی بیوی میرے عزیزو اللہ اکبر ککارے مار کے رو رہی تھی، آپ کی بیوی میرے عزیزو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا میری گھر والی تجھے کیا ہوا؟ فرمایا احمد علی لاہوری آج روٹی کا تانا دیا، آج کے بعد مجھے روٹی کا تانا نہ دینا۔ مال والے تو بڑے تھے، مل والے تو بڑے تھے، پیسے والے تو بڑے تھے، میرے باپ نے مال والے کا انتخاب نہیں کیا، میرے باپ نے قرآن والے کا انتخاب کیا۔ اگر آج قرآن والے کے انتخاب پر میں تجھے چھوڑ کے چلی جاؤں گی تو رب کو کیا منہ دکھاؤں گی اور باپ کو میں کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے لاہوری، جس دن میرے باپ نے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر مجھے گھر سے نکالا تھا اور مجھے کہا تھا اے میری بیٹی، میں نے تیری شادی روٹی پانی والے کے ساتھ نہیں کی، تیری شادی قرآن والے کے ساتھ کی، اے میری بیٹی مر جانا، اپنے گھر والے سے روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا۔ لاہوری کی طرف منہ کر کے کہنے لگی اے لاہوری، باپ کی دعاؤں کے سائے میں آئی تھی، اب اس گھر سے میں خود نہیں جاؤں گی، میرا جنازہ ہی جائے گا۔ قاری غور صاحب یقین جانو بڑے دل کو تکلیف ہوتی ہے جب عالمہ بچیاں طلاق لے کے گھر بیٹھ جاتی ہیں۔ اور چلو کوئی دنیا دار ہوتی، کوئی لینڈ لارڈ ہوتی، کوئی مال دولت والی ہوتی، چلو سمجھ میں آتا، قرآن والیاں طلاق لے کے بیٹھ گئی، فاطمہ زادیاں طلاق لے کے بیٹھ گئی، خدیجہ زادیاں۔ میں کہاں سے لاؤں سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزاج؟ آخری وقت تھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے علی ذرا میری بات سن، میرے پاس وقت کم ہے کیا؟ اے علی ساری زندگی کا تو میری گواہ، لیل و نہار کا، صبح و شام کا، دن رات کا گواہ، خوشیوں غمیوں کا تو گواہ کا جی۔ کہ علی ساری زندگی میں نے تیرے سے کبھی کوئی سوال کیا روٹی کا، پانی کا، کپڑے کا، مکان کا، کسی چیز کا، عید کے کپڑوں کا؟ نہیں کہ اگر آج تیرے سے مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ حضرت علی کی ہچکی بن گئی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے کہا اے علی اگر آج تیرے سے کچھ مانگوں انکار تو نہیں کرے گا؟ کہا نہیں بتا فاطمہ کیا ہے؟ کہا علی ابھی میں نے جا کر اپنے ابا کو منہ دکھانا ہے اور میں نے ابا کا سامنا کرنا ہے۔ اے علی بس اس جھولی میں اتنا ڈال دے کہ جو ابو نے سبق پڑھا کے بھیجا تھا کہ علی سے روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا۔ علی میں نے کبھی سوال کیا کہ نہیں؟ کہا بس علی اگلی بات میری جھولی میں ڈال دے، کیا تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں؟ بس اللہ اکبر، حضرت علی کی رو رو کے ہچکیاں بن گئی۔ فرمایا فاطمہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میرا خدا بھی تیرے سے راضی ہو گیا، علی المرتضیٰ بھی راضی ہو گیا۔ فرمایا اے علی اگر تو میرے سے راضی ہو گیا تو محمد کی دی فاطمہ الزہرا کامیاب ہو گئی۔ جاؤ 4 بچوں کے باپ، 7 بچوں کے باپ، جاؤ اپنے گھر کے اندر جاؤ، کون تمہارے سے سیدھے منہ بات کرتا ہے؟ کیوں ایسا غلط فیصلہ کیا تھا کہ زندگی تمہاری کانٹوں کے اوپر گزرے؟ کیوں تمہیں مامے کی دی پسند نہیں آئی؟ کیوں تمہیں خالہ کی دی پسند نہیں آئی؟ کیوں تمہیں غریب خاندان کی پسند نہیں آئی؟ کیوں تمہیں میرے عزیز و زمین پہ بیٹھ کے کھانے والی، خدا کا شکر ادا کرنے والی پسند نہیں آئی؟ تم نے انتخاب وہی کیا جس کے بال کٹے ہوئے تھے، تم نے انتخاب وہی کیا، پوری 500 بندوں کی بارات آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور دلہن بیوٹی پارلر سے نہیں آئی، شادی حال کا وقت ختم ہو گیا، اللہ کی قسم دلہن کے میک اپ کا وقت ہی ختم نہیں ہوا ہے۔
جو عورت اپنی سرخی اور لالی کی خاطر پورے 500 براتیوں کو رلائے گی، بتا وہ تجھے عزت کے ساتھ 2 روٹیاں کہاں پکا کے کھلائے گی؟ چھوڑ دو یہ جھمیلے، چھوڑ دو یہ دندے، اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر کی دہلیز سے رخصت کرو۔ کیا شادی حال، کیا بے حیائی، کیا بدنگاہی، کنجسٹڈ ایریا ہے، گلیاں تنگ ہیں، محلے چھوٹے ہیں، برات شادی حال میں بلا، کھانا شادی حال میں کھلا، کہا نا بابو بیٹی گھر کی دہلیز سے رخصت کروں گا۔ 20 سال گھر میں بیٹی نے گزارے، در و دیوار، مصلی گواہ، دیوار گواہ، وضو خانے گواہ، پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس نے وضو کیا ہوگا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھی ہوگی۔ 15ویں شعبان کی رات، میرے عزیزو شب برات کی رات، کتنا جاگ کے اس نے اللہ کو منایا ہوگا۔ جب ان دعاؤں کے سائے میں، ان رحمتوں کے سائے میں نکلے گی تو اللہ اسے باغوں والا بنائے گا، رحمتوں والا بنائے گا۔ جب شادی حال سے یہ رخصت نہیں نکلتی، بلکہ میرے عزیزو عورتوں کی غیرت کے جنازے نکلتے ہیں۔ ڈرائیور بھی یوں کر کے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کس کے موبائل کے اندر رات کو سجے گی، پتہ نہیں کس کی ٹک ٹاک کے اوپر رات کو آئے گی۔ یقین جان میرے لاڈلے، انسان کی غیرت مال نہیں ہوا کرتا، انسان کی غیرت پردہ و عزت ہوا کرتی ہے۔ جب ہمارے پاس یہی نہیں رہا تو دنیا کے مال متا تو کیا، مال متا تو ان کے پاس بھی ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنے جسموں کی نمائش کرا کرا کے پیسہ کماتے ہیں، اور میرے بابو مال کچھ نہیں ہوتا۔ جس دن غیرت کے جنازے اٹھ جائیں، انسان مال کے بار بھی مال کے ساتھ بھی مال کے ہونے کے باوجود بھی انسان غریب ہو جاتا ہے۔ جب یہ کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اے عائشہ میری خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی تھی، میں نے یوں نہ کہا کہ انہیں احساس کمتری ہو، میں نے کہا دسترخوان میں لے کے آؤں گا، بس اتنا کہنا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پہ کو مرجھار سی آ گئی، اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کچھ منہ سے جملے نکل گئے، کیا وجہ ہے میں نوجوان ہوں، کیا وجہ ہے ہماری خوبصورتی میں کوئی کمی ہے؟ جب بھی دیکھو آپ کو خدیجہ کی یاد آتی ہے، جہاں خدیجہ کا نام آتا ہے وہاں آپ کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہوگی حسن و جمال میں، کمال میں، خدمت میں، کوئی تو وجہ ہوگی، کملی والے کوئی تو وجہ ہوگی۔ آج آپ کو بتانا پڑے گا خدیجہ کی آپ کو یاد اتنا کیوں ستاتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اماں کہتی میں تو ذرا پڑے کو ہٹ کے نیچے منہ کر کے کھڑی ہو گئی، بس تھوڑی دیر میری خاموشی رہی، مجھے ہوں ہوں کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر مکھڑے مصطفیٰ کی طرف دیکھا تو آنسوں کی برسات چہرے پر آ گئی، ہجکیوں کے ساتھ رونے لگے۔ فرمایا عائشہ تو نے جو اپنا کچھ کہنا ہو مجھے کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ اے عائشہ تجھے اگر غصہ آوے تو میں محمد کو کہہ دیا کر، میری خدیجہ کو کچھ نہ کہا کر۔ بس جب اتنا کہا اماں کہنے لگی میرے سے رہ نہ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح خدیجہ کے اندر ایسی کیا بات تھی؟ بس ایک جملہ کہا اور اپنا قدم اٹھا کے دروازے کی طرف چلے۔ فرمایا عائشہ میں خدیجہ کے کون کون سے اوصاف اور کمال بتاؤں؟ بس تمہیں اتنا بتاؤں گا، تم میری سکھوں کی ساتھی ہو، خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی۔ عائشہ مجھے وہ دن نہیں بھولتے جب میں رات کو گھر آیا کرتا، مجھے کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب بھی میں رات کو گھر آیا کرتا میری خدیجہ دروازے کے پاس مجھے ملتی۔ جب میں دروازے کے قریب آتا میری خدیجہ دروازے کے کباڑ کو کھول کر پردہ ہٹا کر میرا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے کہتی میرے محمد آ گئے۔ اماں کہنے لگی میں اور آگے بڑھی، میں نے کہا اور بتاؤ خدیجہ کیا تھی؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا بتاؤں، مکی کی گلیوں میں لا الہ الا اللہ کے ترانے سناتا، مجھے کوئی پانی تک نہ پلاتا، دھکا دینے والے دھکا دے دیتے، پتھر مارنے والے پتھر مار دیتے، دن کے اجالے تو دور کی بات، رات کے اندھیروں میں بھی میں محمد کو مارا گیا، رات کے اندھیروں میں بھی مجھے ستایا گیا۔ اے عائشہ میرا چہرہ لولوہان ہوتا، جب میں گھر آتا میرے چہرے کو خدیجہ دیکھتی، کبھی اپنے دامن کو پھاڑتی، کبھی اپنے دوپٹے کو پھاڑتی، میں محمد کے چہرے کو صاف کرتی اور میرا ہاتھ پکڑ کے اندر لاتی اور مجھے دیکھ کے تسلی دے کے کہتی محمد کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں نا، مجھے پتہ ہے میرا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔
ویرانے ہو گئے گھر میرے عزیزو، میرے سمیت سارے بیٹھے ہو، 4 5 بچوں کے باپ ہو، 3 4 بیٹیاں ہیں، گھر کے اندر گھستے ہو، ایک کمی وہ بھی نہیں آتا ابو جی حالت کیا بنا رکھی ہے، ابو جی آپ کا کیا حال ہے، ابو جی اتنی دیر سے کیوں ہے، ابو جی جلدی کیوں نہیں آتے۔ یقین جانو کتنا عرصہ ہو گیا ان باتوں کو سنتے ہوئے، کان ترس گئے کہ نہیں ہے ہی کوئی نہیں، گھر اجاڑ پڑا ہوا ہے۔ او میرے محترم دوستوں بزرگوں، حال چال پوچھنا تو دور کی بات ہے، یقین جانو سگی اولاد میں باپ گھنٹیاں دروازے پہ دیتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، اولاد دروازے پر بھی نہیں آ رہی ہے۔ اے میری عائشہ، بس خدیجہ اور تمہارے میں فرق کتنا ہے، کمی تمہارے میں بھی کوئی نہیں، خدیجہ میں بھی کمی کوئی نہیں تھی، بس خدیجہ اور تمہارے میں اتنا فرق ہے۔ فرمایا جب میں تمہارے گھر میں آتا ہوں لوگ پھول برساتے ہیں، جب میں خدیجہ کے گھر میں آتا تھا لوگ میرے پہ پتھر برسایا کرتے تھے۔ ہر ایک نے محمد کے گھر سے کھایا، اور میری خدیجہ کے گھر سے میں محمد نے کھایا ہے۔ آئے حجرے مبارک میں اور میرے عزیزو ایک کونے میں لیٹ گئے اور پریشانی کے عالم میں لیٹ گئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور آپ کے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، کہ ماں باپ آپ پر قربان ہو، آج سے پہلے میں نے آپ کی حالت یہ نہیں دیکھی، کیا ہوا؟ فرمایا اے خدیجہ میں غریب ہوں نا، اس لیے بے بس ہوں نا۔ اے خدیجہ مکے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی بے بسی اور مفلسی کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں، کاش اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو ان کے لیے میں کھانا تیار کر کے لے کے جاتا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حضور فرماتے میری خدیجہ نے آگے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھایا کہ اٹھئے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میرے پاس میری خدیجہ بیٹھ کے کہنے لگی بتاؤ آج آپ کو غریبی کا تانا کس نے دیا ہے؟ کہ سارا مکہ کوئی یتیم کہتا ہے، سارا مکہ کوئی غریب کہتا ہے، کوئی لاوارث کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بلال کہاں ہوگا؟ فرمایا خدیجہ مسجد میں ہوگا۔ فرمایا ذرا اپنے بلال کو تو بلائیے۔ اے غلام میسرہ جی جا نبی کے بلال کو بلا کے لا۔ خدیجہ کیا کرے گی؟ کب بتاتی ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا، بلال دروازے پر آ گئے، خدیجہ الکبریٰ کے غلام دروازے پر آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے حضور کے خادم آ گئے کہ یا رسول اللہ ذرا آگے بڑھئے، آپ اپنے غلاموں سے کہیے آج سارے مکے کے سرداروں کو خدیجہ بلا رہی ہے، سارے رؤساء کو، سارے چودھریوں کو، سارے وڈیروں کو خدیجہ بلا رہی ہے۔ حضور فرماتے میں بھی نکل گیا، مجھے نہیں پتا تھا میری خدیجہ کیا کرے گی۔ اتنی دیر میں مکے کے سردار میرے دروازے پر آئے، خدیجہ الکبریٰ نے گھر کا ویڑا صاف کر دیا۔ میں اندر آیا، پلٹ کے دیکھا، جتنا سونا چاندی تھا، جتنا درم و دینار سونے چاندی کے سکے تھے، میری خدیجہ الکبریٰ نے گھر کے آنگن میں ڈھیر کر رکھے تھے، اونچا ڈھیر لگا رکھا تھا۔ میں آیا، میری خدیجہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور مکے کے سرداروں کو بٹھا دیا۔ کہا مکے کے سرداروں، تم نے جتنے تانے میرے نبی کو دینے تھے دے دیے، جتنے تم نے گلے کرنے تھے کر دیے، خبردار میں مکے کی چودرن، میں مکے کی نمبردار نہیں تمہیں کہہ رہی ہوں، آج کے بعد میرے نبی کو غریب نہ کہنا، آج کے بعد اسے لاوارث کا تانا نہ دینا، آج کے بعد اسے تنہا اکیلے کا تانا نہ دینا، آج کے بعد اسے غریب کا تانا دینا۔ اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، خدیجہ کے پاس جتنا مال تھا، اللہ کی قسم ارے سارے کا سارا مال خدیجہ الکبریٰ نے محمد کی جوتی پہ قربان کر دیا ہے۔ 30 سال بابو جی شادی کو گزر جاتے ہیں، اب یہ فیصلہ نہیں ہوتا یہ میں ابو سے لائی تھی، یہ امی کے گھر سے لائی تھی، یہ ابو کے گھر سے لائی تھی۔ جب باپ نے بیٹی دے دی تو ڈنر سیٹ کا کیا کرنا؟ دکان بنانے والوں، شوروم بنانے والوں، فرنیچروں کے شوروم بنانے والوں اور دکان بنانے والوں، کاروبار چمکانے والوں، اللہ کے واسطے میں تمہیں گھر کہتا ہوں کہ گھروں کو بناؤ۔ اور گھر 4 دیواری کا نام نہیں، گھر سیلنگ پیلنگ کا نام نہیں، میرے محترم دوستو ٹیپ ٹاپ کا نام نہیں،
گھر ڈیکوریشن کا نام نہیں، گھر عورت کا نام ہے، عورت عزت، عورت زندگی کا نام ہے، زندگی احساسات کا نام ہے، احساسات بنیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے صدقے سے۔ یہ سارے کے سارے بچے تمہارے پاس بیٹھے ہیں، ان کا سب سے بڑا حق آپ نے کھایا ہے۔ ان کا حق روٹی نہیں تھا، ان کا حق کپڑا نہیں تھا، وہ تو ان کی ضرورت تھی، حق ان کا کیا تھا؟ سب سے پہلا حق عورت، سب سے پہلا حق اولاد کا یہ تھا کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرتا۔ جو ماں اپنے بچے کو ناراضگی شرم کی بات نہیں، بڑے سمجھیں گے، چھوٹوں کے سر سے اوپر گزر جائے گی۔ جو بچیوں جو مائیں اپنے بچوں کو اس وجہ سے دودھ نہیں پلاتی کہ ان کا فکر خراب ہو جائے گا، تو میرے عزیزوں رب اکبر کی قسم ہے ان کی نگاہوں میں کہا ہوگا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے مجھے عبدالقادر جیلانی بن کے دکھائے گا۔ ایک ہی تو نصیحت تھی ماں نے اللہ اکبر بغداد کے پیر عبدالقادر جیلانی سے، شاہ جیلان سے کہا تھا، اے عبدالقادر جیلانی کچھ بھی ہو جائے لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ وہ گدری میں جو لال سی رکھے تھے پتا تھا اس کے علاوہ ہے کوئی نہیں، فرمایا او ڈاکوؤں سے کہنے لگے یہ میری گدری میں لال ہے، کہ ساری دنیا مال چھپاوے تو مال کو ظاہر کرے، کہ ماں کی نصیحت تھی بیٹے جان دے دینا لیکن جھوٹ نہ بولنا۔ کیا پتا تھا اس ماں کی نصیحت اتنا رنگ لائے گی، اللہ اسے قیامت کی صبح تک ولیوں کا سردار بنائے گا۔ کہاں سے لم حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ 6 سال کی عمر میں اماں مدرسے میں چھوڑ کے آئی اور کہا استاد جی سے قرآن پڑھائی ہو، اکیلا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں۔ چھوٹی عمر کے تھے، گھر سے دور چلے گئے، روزانہ مدرسے میں اماں 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 کی صدائیں بلند کرتے۔ ماں کی مامتا کا اتنا مزاج بنا ہوا تھا کہ استاد بھی ماں کی آواز سن کے رونے لگ جاتے۔ ادھر ماں کی نصیحت یہ تھی کہ جب تک قرآن کا حافظ نہ بنے اسے واپس گھر نہ بھیجنا۔ ادھر بیٹے کی طلب یہ تھی کہ ایک مرتبہ ماں کا چہرہ دکھا دے، کیا پتہ زندگی دوبارہ ساتھ نہ دے۔ استاد ایک دن لے کے بیٹھ گئے، کہو میرے بچے ٹھیک ہے آج میں تجھے اجازت دوں گا، صبح چلا جائیو لیکن شام تو نے مدرسے میں کرنی ہے۔ اگر ماں کا چہرہ، استاد جی پکا وعدہ، اماں کا چہرہ دیکھ کے آؤں گا، رات میں گھر نہیں گزاروں گا۔ صبح پہل میں سبق سنایا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جا کے گھر کا دروازہ بجایا، اماں جان اس وقت وضو کر رہی تھی، ننھے ہاتھوں سے دروازے کا بجنا دیکھا، اللہ اکبر، محسوس کر گئی لگتا ہے یہ میرے بایزید کے ہاتھوں کی دستک ہے۔ اپنے آپ کو انجان بنا کر زور سے کہا کون؟ مسکرا کے فرمایا اماں تیرا بایزید دروازے پر آیا ہے۔ ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اللہ کون سی ایسی غلطی ہو گئی جو بیٹا قرآن کی دولت لیے بغیر واپس آ گیا ہے۔ یہ آج کہتا ہے پڑھتا نہیں، تم 5 وقت کی نماز کا سجدہ نہ کرو، بیٹے کے سینے میں قرآن آ جائے۔ جمعے کے دن تم سامان لے لاہور چلے جاؤ، جمعہ بھی نصیب نہ ہو اور بیٹا قرآن کا حافظ بنے، کیسے ہو سکتا ہے؟ زور سے کہا کون؟ بایزید۔ کہ تیرا پوت، تیرا بیٹا بایزید۔ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اس کے لیے تو میں نے خدا کو رات کو اٹھ کے رو کے دکھایا ہے، وہ قرآن کی دولت لیے بغیر واپس نہیں آ سکتا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، اگلی دستک دروازے پر ہوئی کوئی نہیں۔ ماں تھی، ماں کی مامتا نے جوش مارا، آسمان کی طرف دیکھا، دھوپ کی تیزی تھی، کہ چھوٹے چھوٹے ننھے پاؤں زمین سورج کی تپش کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جل نہ جائیں۔ آگے بڑھی کہ کوئی بات نہیں، واپس آ گیا، بھلا پسلا کے دوبارہ واپس بھیج دوں گی۔ اماں جان نے دروازے کی کنڈی کھولی، ہلکا سا کباڑ کھول کے جھانک کے دیکھا، پوری گلی خالی نظر آئی، بایزید نظر نہیں آیا۔
دروازے کے پاس کھڑی ہو کے کہنے لگی بایزید بایزید بایزید. تھوڑی دیر کے بعد گلی کے کونے سے یوں کر کے دیکھا کہ اماں تجھے رلایا، تیرا دل دکھایا، مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے، اولاد کی وجہ سے، میری وجہ سے تیری آنکھ میں آنسو آئے، اماں یہ چہرہ تجھے دکھانے کے قابل کوئی نہیں. کہا میرے بچے، میں بائیں کھول کے کھڑی میرے سینے لگ جا. کہا نا اماں، یا تو مر جاؤں گا یا قرآن کا حافظ بن کے تیرے سامنے آؤں گا. پھر بایزید بستامی چلے گئے اور تھوڑے عرصے کے اندر قرآن کے حافظ بن کے واپس آ گئے. دین قربانیاں مانگتا ہے لاڈلو، بکرے کے گوشت کننے نہیں مانگتا، بریانیاں نہیں، دین قربانیاں مانگتا ہے. یہ سارے بیٹھے قربانیاں دینے والے، ان سے پوچھو قرآن قاری صاحب کیسے پڑھا؟ قلینوں پہ بیٹھ کے، پنکھوں اور کولر اے سی کے نیچے بیٹھ کر. مارے کھائی استادوں کی، کپڑے دھوئے استادوں کے. یا تو استاد کو سلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، دیکھ کے رستہ چھوڑ جائیں. استادوں کے گھروں کے پانی بھرے، مٹکے سروں پہ اٹھا کے لے گئے، ان کی جوتیوں کو سیدھے کیے، تب جا کے دولت نصیب ہوئی. رات کا وقت ہوا، بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی چرپائی، آپ کا کھٹڑا ماں کے ساتھ ماں نے بچا لیا. رات کے کسی پیر میں آنکھ کھلی، حضرت بایزید بستامی کی ماں کی آنکھ کھلی. کہ بایزید چھوٹے سے تھے، کہ جی امی، کہ بیٹے مجھے پانی پلا. جی امی مٹکے کے پاس یا برتن پانی کا لیا اور پانی بھرا، پانی بھر کے واپس آئے تو اماں نیند کی آغوش میں دوبارہ چلی گئی. نہ سرانے پانی رکھا، نہ چرپائی کے نیچے پانی رکھا، پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے. چھوٹی سی عمر تھی، اونگ آئی. کہا بایزید ہوش کر، اگر آج سو گیا تو قسمت سو گئی. اگر آج ماں نے پانی مانگا تو ماں کو پانی نہ پلا سکا، کل تجھے حوض کوثر پہ کون پانی پلائے گا. پانی کا پیالہ لے کے کھڑے رہے. ماں نے کروٹ بدلی، ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا پانی کا پیالہ ننھا بایزید لے کے کھڑا ہے. ماں نے کہا او بایزید کس وقت سے کھڑا؟ کہ اماں جب سے تو نے پانی مانگا اس وقت سے کھڑا. کہ بیٹے سو جاتا، کہ اماں آج سو جاتا تو میری قسمت سو جاتی. اے اماں آج سو جاتا تو بایزید نہ رہتا. ماں نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور کہا میرے بچے، پھر اگر تو پانی لے کے میرے سامنے کھڑا رہا تو آج یہ پانی پیوں گی نہیں، پھر آج اس پانی سے کچھ اور ہی کروں گی. اے میرے بچے، اس پانی سے مجھے وضو کرا، آج میں نے تیرے لیے اپنے اللہ سے کچھ مانگنا ہے. اس گھر کے اندر اللہ کی قسم بگاڑ نہیں آوے گا. ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جو 3 باتیں اپنی اولاد کو ماں سکھلاوے اس گھر میں کبھی بگاڑ نہیں آوے گا. پہلی، گھر کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ اللہ نے دی، ابا نہیں لے کے آیا، اللہ نے دی. گھر کے باہر جتنی چیزیں یہ اللہ نے بنائی. جب بھی بچہ سوال کرے کہ بچے اللہ سے مانگا کر، ماں باپ سے نہ مانگا کر. جب مزاج اللہ سے مانگنے والا بن جائے گا تو محترم دوستو بزرگو، پھر مالک کائنات کا غیب والا خزانہ بھی کھل جائے گا. ہم مانگی دنیا سے رہے. وضو کیا، ماں نے مختصر عرض کروں گا، ماں نے وضو کیا اور میرے عزیزو تہجد کے لیے مصلی بچھایا. یہاں تک میں نے علماء اکرام سے سنا، حضرت بایزید کو اپنے پہلو میں کھڑا کیا، نماز کی نیت باندھی اور نماز کی نیت باندھ کر اللہ کا قرآن پڑھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. کیسی پیاری دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ اکبر۔ تہجد کی رکعت میں ماں نے قرآن پڑھا، جب سلام پھیرا تو اماں نے کہا او میرا بایزید، اب اللہ سے لینے کا وقت آ گیا، میں ہاتھ اٹھا کے مانگتی جاؤں گی تو ہاتھ اٹھا کے میرے مانگنے پر آمین کہتے جانا۔ بس بایزید کی اماں نے ہاتھ اٹھائے اور روتے روتے کہنے لگی اللہ یہ تیرا بندہ اور میرا بچہ ہے، یا اللہ تو سب کا سہارا، میرا یہ سہارا، یا اللہ تو ہم سب کا سہارا۔ اے اللہ جو بچہ ساری رات پانی پلانے کے لیے پانی کا پیالہ لے کے میرے پاس کھڑا رہا، آج میں رب تیرے دربار میں اس کے لیے مانگتی ہوں، اے اللہ میرا سہارا ختم ہو جائے، اسے اپنے سہارے سے کبھی جدا نہ کرنا، اے اللہ میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں، اے اللہ تو اس کا کبھی ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایک ماں کی ممتا کی محبت کی دعا ہے، اے اللہ میں اس کو چھوڑ کے جاؤں تو اسے نہ چھوڑنا، اے اللہ تو اس کا سہارا ہمیشہ بنے رہنا۔ یا اللہ جس طرح بایزید نے ماں کی فرما برداری کو چمکایا، اللہ میرے بایزید کے مقام کو ایسے چمکا دے۔ حضرت بایزید کہتے ہیں میں نے آمین کا، غیب سے کمرے میں ندا آئی، آواز آئی، اے بایزید کی ماں تیری دعا نے خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اے بایزید کی ماں تیری دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ یا کیا یاد رکھے گی؟ اللہ اکبر، تیرے بچے نے تیرے مقام کو بلند کیا، اللہ نے قیامت کی صبح تک تیرے بچے کا شان بلند کر دیا۔ بھولے سے بھی ماں باپ اپنی اولاد کو بددعا نہ دیویں، بلکہ بددعا دینے کا ارادہ ہو تو ماں باپ اپنے اولاد کو دعا دیویں۔ اگر غصہ بھی آ جاوے پی جاؤ، اولاد کو بددعا نہ دینا۔ ماں باپ کی بددعا لگ گئی۔ حاصل پور کا شہر ہے، حاصل پور شہر میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جانا ہوا، وہاں کے لوگوں نے کارگزاری سنائی۔ حضرت جی ہمارے علاقے میں ایک نوجوان تھا، مغرب کی نماز کا وقت آتا اور مغرب کی نماز کے وقت شہر کے کنارے کے پاس بیٹھتا اور کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا، کتے کی طرح بڑے بڑے علاج کرائے، کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا۔ پوچھا کیا مرض تھا؟ کسی کتے نے کاٹا؟ ہلکائے ہوئے کتے نے کاٹا؟ کہا نا اماں بیمار تھی، معذور تھی، ابا دنیا سے چلا گیا۔ گھر کے اندر کسی بات پہ جھگڑا ہوا، بچے نے غصے میں آ کر ماں کو کتی کہہ دیا، بس اتنا کہا کہ کتے کی طرح نہ بھونکا کر۔ کہ ماں نے صدمہ برداشت نہ کیا، ماں دنیا سے چلی گئی۔ وہ دن آج کا دن، اس کی تدفین کے بعد یہ بچہ شام کو آ کے بیٹھتا ہے اور ماں کی نافرمانی کا انجام اللہ سامنے دکھا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، مولانا عبدالشکور صاحب دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا لوگوں میں چچا وطنی کے بس اسٹینڈ کے اوپر تھا، میری ٹوکری میرا بیگ میرے ہاتھ میں تھا، میں وہ بیگ لے کے جب گاڑی سے نیچے اترا، ایک بھیک مانگنے والے فقیر نے میری راہ کو روکا اور میری لنگی میری تہمت میری ٹانگ کو پکڑ کے کھینچا اور کھینچ کے کہنے لگا او اللہ والے میری بات سن۔ ہر جگہ گیا کہیں سے میری بات میں سرابی نہ ہوئی، ہر جگہ گیا مجھے کہیں سے تسلی نہ ملی، مجھے میری بات کا جواب دے۔ فرمانے لگے میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے اپنی ران سے اپنی پنڈلی سے یوں کر کے لنگی ہٹا دی، میں نے اس کی ٹانگ کو دیکھا، زخم بڑے بڑے پھاڑ پڑے ہوئے ہیں، ان زخموں کے اندر کیڑے چل رہے ہیں۔ میں نے کہا الرحمن حفیظ، اے بدنصیب یہ کون سا تیرا جرم ہے؟ فرمایا میں وہ بدنصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ ضرور ہی نہیں میرے عزیز ہاتھ سے تھپڑ مارنا، لوگ ایسی کڑوی بات کا تھپڑ مارتے ہیں کہ وہ تھپڑ یہ تھپڑ اس تھپڑ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کبھی ماں کو کملی نہ کہنا، کبھی ابے کو جھلا نہ کہنا، اس جھلے نے اگر خدا کو رو کے دکھا دیا نا، کبھی اس کملی نے خدا کو رو کے دکھا دیا، خدا کی قسم کچھ نہیں بچے گا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا میں اس بندے سے دور بھاگ گیا، میں نے کہا اے بدبختہ تیرے پاس تو کھڑا ہونا بھی خطرے سے خالی نہیں، کیا پتا تیری وجہ سے میرے پر بھی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ قاری صاحب اللہ کی قسم ہمیں تو یار بھی ایسے فراڈ یہ دھوکے باز ملے
اگر ماں باپ کے گلے کریں، اولاد کہتی کوئی گل نہیں تو انج کر لے، خبردار کہتا آج تو نے ماں باپ کے گلے کرے، اگر میرے سے ساتھ یاری رکھنا چاہتا ہے تو آج کے بعد ماں باپ کا گلہ زبان پہ نہ لانا۔ مولانا عبدالشکور دین پوری کہتے ہیں، میں اس کا آگے بڑھا، میں نے کہا میاں بتا ایسی کون سی بات تھی کہ ماں کے منہ پہ تھپڑ مار دیا؟ سنو، راتوں کو 4 بجے گھر جانے والوں سنو، کون کہتے امی سو رہی ہے، ابا اللہ کی قسم بے وقوف نہیں ہے، یہ سارے چٹی داڑیوں والے بیٹھے ہیں، جب تک گھر کے گھونسلے کے اندر ایک ایک چڑیا واپس نہیں آتی گھر کے سربراہ کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ تو چپکے سے لیٹے ہوتے ہیں۔ کبھی ماں باپ کے سامنے جھوٹ نہ بولنا، کیونکہ انہوں نے تمہیں ہر حالت کے اندر دیکھا ہے، تمہارے لوتڑے پوتڑوں میں، تمہارے ننگ پنے میں تمہیں دیکھا ہے۔ کبھی ماں باپ کے آگے جھوٹ نہ بولنا، وہ تمہیں دیکھ کے ہاں کر جائیں گے لیکن اندر سے کہیں گے آج میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ جھوٹ سے مجھے تسلی دے گیا ہے۔ کبھی نہ بولنا، سچی بات، ماں باپ سے بڑا یار کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا ہمدرد وفادار کوئی نہیں۔ کہ دنیا کی علت میں، نشے کی علت میں پڑ گیا تھا اور مجھے نشہ کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، اس نشے نے مجھے گھر سے آوارہ کر دیا۔ روزانہ رات کو میں گھر دیر سے آتا، ہر کوئی رات کو سو جاتا لیکن میری ماں جاگتی۔ جب نشے میں دھت آتا میں دروازہ بجاتا، میری ماں دروازہ کھولتی، میں اپنی اماں کے اوپر گر جاتا۔ بوڑھی عورت تھی، مجھے گھسیٹ گھسوٹ کے بستر پہ لا کے ڈالتی، گرا پڑتا گلیوں میں آتا، اپنے دوپٹے سے میرا متھا صاف کرتی، میرے وجود کو صاف کرتی، میرا جوتا بھی اتارتی اور مجھے کہتی نہ ستا، کب تک بڈھڑی ماں کو ستائے گا، جلدی آ جایا کر، میرے سے اتنا دیر جاگا نہیں جاتا۔ حالانکہ گھر میں بیوی بچے تھے، وہ میرے سے لاپرواہ ہو گئے کہ ہمارے باپ کی تو عادت بن گئی۔ ایک دن نشے کی حالت میں تھا، اس دن مجھے غصہ آیا، آج ماں روکے گی تو آج ماں کو میں اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، آج ماں اگر مجھے روکے گی تو آج ماں کے ساتھ میں وہ کروں گا کہ آئندہ کبھی مجھے روک نہ سکے گی۔ اس دن میں بڑے غصے سے گھر میں آیا، نشے کی حالت میں تھا، میں نے دروازہ بجایا، اماں نے دروازہ کھولا، ماں بھی غصے میں تھی کہ آج میں اس سے کچھ کر کے رہوں گی۔ ماں نے میرے گریبان کو ہاتھ ڈالا، کہا بدبختہ کب تک بڑی ماں کو ستائے گا؟ کہ بس میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، میں نے زوردار تماچا زور سے ماں کے منہ پہ مارا، میری طاقتور جوانی کے ہاتھ کو برداشت نہ کی، ماں 4 فٹ دور جا کے گری۔ بس اتنا میں نے اس سے اپنے کانوں میں کہتے سنا، اس کے منہ سے سنا، انہوں نے کہا یا اللہ اب پاس بلا لے، اب کسر خالی ختم ہو گئی، اللہ اب اولاد کے تھپڑ پڑ گئے، اللہ اب لگتا ہے تیری دنیا میں رہنے کی بھی جگہ کوئی نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، میری ماں لیٹ گئی اور میرے گھر والے، میرے بچے اٹھے اور مجھے اس کمرے میں لے گئے۔ ایک میری ماں کی آخری وصیت یہ تھی کہ او میرے بچوں، او میرے پوتے دو، تو میں مر جاؤں تو میرے بچے کو میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ میرے بچے کو میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگانے دینا۔ بس کہ مولوی صاحب میں وہ بدنصیب آدمی ہوں، نشے کی حالت میں پڑا رہا، میری ماں کا جنازہ بھی اٹھ گیا، میری ماں کو دفن کر دیا، مجھ بدنصیب کو ماں کے جنازے کو ہاتھ لگانے کا موقع نہ ملا۔ وہ دن آج کا دن، میرے پیر کے انگوٹھے میں اتنا سا دانہ نکلا، وہ پاؤں کے انگوٹھے کا دانہ ناسور بن کے زخم بن گیا۔ مولوی صاحب دونوں ٹانگوں میں اتنے بڑے بڑے پھاڑ ہیں اور ان میں کیڑے پڑ رہے ہیں، مولوی صاحب بتا یہ کون سا مرض لگا؟ حضرت مشکور دین پوری فرمان لگے کہ تجھے مرض نہیں لگا، یہ تجھے ماں باپ کی بد دعا لگ چکی ہے۔ جاؤ فقیرو، جاؤ امیرو، جاؤ رئیس ہو، فتوہ میرے پر نہ لگانا، میں فقیر سا بندہ ہوں۔ جن کے ماں باپ اس وقت موجود ہیں، اگر سوئے تو انہیں بے آرام نہ کرنا، بس پینتیوں کے پاس جا کے بیٹھ کر خدا کو رو کے دکھا دینا، یا اللہ یہ وہ آشیانے ہیں، یہ وہ فانوس ہیں، یہ وہ روشن چراغ ہیں کہ جن پر 24 گھنٹے تیری رحمت برستی رہتی ہے۔ صبح اٹھ جاؤ، باپ کے آگے ماں کے آگے ہاتھ جوڑ دینا۔ زندگی کے اندر کوئی اونچا بولا ہو، زندگی کے اندر کوئی غفلت میں اونچی آواز سے بات کی ہو، تیرے بارے میں دل میں کوئی خیال آیا ہو، یا بیوی کو دیکھ کر تجھے نیچا گرانے کا کوئی خیال، اللہ کے واسطے معاف کر دے،
خدا کے دربار میں اللہ کی عدالت میں میرا گلہ نہ کرنا. اور جن کے ماں باپ فوت ہو گئے، فقیر کا مشورہ یہ کہ میرے عزیزو جب بھی موقع ملے پہلی فرصت میں شب برات کی رات کا انتظار نہ کرنا، کل قبرستان چلے جانا اور ماں باپ کے پیروں کی طرف کنارے پہ بیٹھ جانا اور اللہ کو رو کے دکھانا، اے اللہ یہ میرا باپ ہے جس نے انگلی پکڑ کر مجھے چلنا سکھایا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے مجھ ننگے سنگے کو لاوارث کو یہاں تک اپنی دعاؤں کے صدقے پہنچایا، یا اللہ اس کی دودھ کی دھاریں آج بھی میری رگوں کے اندر گردش کرتی ہیں، اے اللہ یہ میرے سے پہلے تیرے پاس آ گئے، اللہ میرے ماں باپ کے صدقے یا اللہ میرے بگڑے کام بنا. بلکہ قاری یامین صاحب ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اگر کسی بارے میں مشورہ کرنا ہوتا، بیٹی بیٹے کے رشتے بارے میں مشورہ کرنا ہوتا، لوگ کہا کرتے قبرستان چلے جاؤ، اللہ والوں کی قبر پہ حاضری دے آؤ، اللہ والوں کی قبر پہ حاضری دے آؤ. نہیں یقین آتا، حضرت شیخ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، حضرت شاہ صاحب کی قبر سے اللہ کی قسم کوئی ماننے نہ ماننے فیض آ رہا ہے. سید جاوید شاہ صاحب کی قبر سے فیض آ رہا ہے، کوئی ماننے یا نہ مانے اسی فیض کا نتیجہ ہے. یقین جانو میرے محترم دوستو بزرگو، کسی کو اللہ نے دل والی آنکھ دے رکھی، کسی کو اللہ نے میرے عزیزو آنکھ ماتھے والی دے رکھی ہے. اس آنکھ کا میرے عزیزو اللہ اکبر کیا کارنامہ ہوتا ہے. اپنی گاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کئیوں کی نگاہیں لوگوں کے چہرے پہ ہوتی ہیں، کیا کہنا اللہ والوں کی نگاہیں لوگوں کے دلوں کے اوپر ہوتی ہیں. او محترم دوستو بزرگو، بیوٹی پارلر کے اندر لوگوں کے چہرے بدلے جاتے ہیں اور خانقاہوں کے اندر اللہ کے فضل سے لوگوں کے دلوں پہ محنت کر کے دل بدلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں خانقاہوں کا نور نصیب فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے یہ تبلیغ کا کام آپ کو مجھے عطا فرمایا. پہلے نبی دنیا میں آتے تھے، تبلیغ کے کام کو دعوت کو نبی دنیا میں آتے تھے، اللہ کے دین کو بلند کرتے، اللہ کا دین بلند کرتے. نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی دنیا میں آتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا. نبیوں والے کام کا ذمہ اللہ نے اس امت کے کندھوں پہ ڈال دیا. ہماری ذمہ داری ہے خود بھی دین پہ چلنا ہے اور سارے عالم کے انسانوں کو دین کے اوپر لانا ہے. ساری زندگی دین کا کام کرنا ہے، ہر وقت دین کا کام کرنا ہے، ہر وقت دین کے پھیلانے کا کام کرنا ہے. اور میرے عزیزو اس کام کے اوپر مال جان صلاحیتوں کو لگانا ہے. میں بھی تیار ہوں، آپ بھی نکلو گے اللہ کے راستے میں، سارے عالم میں اس محنت کو لے کے پھرو گے. کون کون اللہ کے راستے میں جائے گا؟ ماشاءاللہ دینی مدارس میرے عزیزو، کون کون دینی مدارس کے ساتھ خصوصاً حضرت اقدس ولی کامل محمد منشا صاحب دامت و فیوضم کا مدرسہ جامعہ نعمان بن ثابت، یہ مدرسہ میرے عزیزو بچیوں اور بچوں کا یہ دینی ادارہ اللہ اسے پھلتا پھولتا رکھے. زور سے کہہ دو آمین. اللہ اسے آباد رکھے، زور سے کہہ دو. چندے سے زیادہ ان کی ضرورت ہے دعا کی. اللہ اسے پھلتا پھولتا رکھے، کہہ دو آمین. اللہ اسے سرز و سبز و شاداب رکھے، کہہ دو. اللہ قرآن کا ایمان کا نور محمد منشا صاحب کی نسلوں کے اندر بھی عطا فرما دے. ضروری نہیں ہے کہ چندہ مانگنا 1 لاکھ دے دو گے 2 لاکھ دے دو گے، لیکن میرے عزیزو چندہ ایک وقت دو گے لیکن دعاؤں میں سارا سال یاد رکھو گے. یہ نہیں کہ مدرسے صرف دعاؤں سے چلتے ہیں، چندے کی بھی ضرورت ہے لیکن دعا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. اہل خیر مالدار لوگ اپنے مال میں زکوٰۃ نکالیں گے، صدقے خیرات دیں گے. تو جب پورے علاقے کے پورے پاکستان کے دینی اداروں کو یاد رکھو گے، ماں جامعہ نعمان بن ثابت کو اپنی نگاہ میں رکھو گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ یہ ہر سال بچے اور بچیاں قرآن کے حافظ تیار کر رہا ہے. ابھی انشاءاللہ تعالی پروگرام جاری ہے. پیر طریقت ولی کامل ولی ابن ولی حضرت زکریا شاہ صاحب دامت فیوضہم تشریف لے کے آئے ہیں. ان کے ملفوظات سے بھی اللہ انشاءاللہ تعالی ہمیں مستفید ہونے کا موقع ملے گا. اور جتنے یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں یہ اپنی کارکردگی پورے سال کی نمائندگی نعمان بن ثابت کی کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ 5 وقتہ نمازی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، ہمارے معاف فرمائے. زبان کا حلقہ بول ہو، دل توڑے نہ دل جوڑنے والے. اور یہ شب برات کی رات آ رہی ہے، اللہ اس میں جاگنا اور رونا دھونا، اپنا قرب اپنی محبت لینا
اللہ نصیب فرمائے، روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔